اللہ پاک دے رہا ہے لیکن بندے کو مانگنے کا طریقہ تو آنا چاہیے۔ جی ہاں، اکثر لوگ جب یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے معاملات صحیح نہیں ہو رہے، پھر اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارے روز بروز جو کاروبار ہے وہ ترقی نہیں کر رہا، ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، رزق کی فراوانی کے بجائے رزق تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ خود غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے مانگو مجھ سے، مانگو میں عطا کروں گا، لیکن کیسے مانگے یہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو کے اوپر آپ نے کلک نہیں کیا بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے کلک کروایا گیا ہے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، تو یقین جانیے آج اس ویڈیو کو کلک کرنے والے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کریں گے، اس وظیفے کو کریں گے، اس وظیفے پہ عمل کریں گے، تو آج سے ہی ان کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا کاروبار ترقی نہیں کر رہا، لاکھ وظیفے کر دیے، لاکھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت رزق کی تنگی ہے، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں لٹا لیتے ہیں۔ ارے ایک بابا جی کے پاس دوسرے کے پاس کہ بھائی کوئی تو ہے، کوئی ہمیں بتا دے کوئی ایسا وظیفہ یا پھر کوئی کسی طرح ہماری اس حاجت کو پوری کر دے، ہمیں رزق کوئی وظیفہ بتا دے۔ لیکن آپ لوگ ہر در سے ٹھکرائے جاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے خیال کیا ہے کہ آپ اپنے رب سے مانگیں؟ بھائی مانگے تو کیسے مانگے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ جو استغفار کا نایاب وظیفہ بتانے والے ہیں تو اسی چیز کے لیے خاص ہے۔ رزق کی پریشانی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے اندر فراوانی ہو جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا کاروبار ترقی نہیں کر رہا تو کاروبار جلد از جلد ترقی کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی زندگی بدل جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے دعائیں مانگی، سب کچھ کیا، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا۔ اکثر آپ ہماری ویڈیو سنتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اس سے مال میں فراوانی ہوتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ہم مال دے دے کے تھک گئے، لیکن آج تک اس کا کوئی اثر نہیں دکھا۔ تو معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مختصر سا وظیفہ، ایسا وظیفہ جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ یقیناً آپ اس بات کو جھوٹ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن لوگوں نے وظیفہ کیا، زندگیاں بدلی، اور ان لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب مجرب وظیفہ کو۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب یہ بات اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ حضرت ہم صدقہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی زندگی نہیں بدلتی، پھر بھی مال کے اندر فراوانی نہیں ہوتی۔ بھائی صدقہ کس طرح دینا ہے؟ تو آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے۔ اگر نوٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو ویڈیو کو پیچھے کر کے بار بار سنیں، اس پہ عمل کریں اس طرح جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو پھر دیکھیے کہ یہ وظیفہ کیسے منٹوں اور سیکنڈز کے اندر یہ وظیفہ اثر دکھاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، اور وہ مال کتنا ہو؟ بھائی 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے، 1 آنا بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ آپ نے بھی دیکھا کہ لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس کے صدقے کے اندر ریاکاری، دکھاوا اور یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ بھائی لوگ مجھے بڑا سخی کہیں گے، متقی کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے، لیکن نہیں میرے بھائی، آپ نے 1 روپیہ دینا ہے، اگر اس سے بھی کم ہے تو وہ بھی دے دے، لیکن خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر دینا ہے۔ اس نیت سے نہیں دینا کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، اس نیت سے دینا ہے کہ میرا اللہ میرے اس صدقے کو قبول کرے، اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگے کہ میرے رب کریم مولا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ تیری راہ کے اندر میں نے دے دیا۔ تو معزز سامعین کرام، صدقہ آپ نے کتنا دینا ہے یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور دوسری بات کہ آپ نے صدقہ کس کو دینا ہے۔ اب ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ جو لوگ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں وہ
کہ وہ کسی ایسے آدمی کو دیتے ہیں کہ جس کے پاس پہلے سے مال موجود ہے تو اس کو اس لیے کہ وہ میری تعریف کرے گا. نہیں، آپ نے ڈھونڈنا ہے گلی کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، محلے کے اندر، آپ نے قریبی دوستوں کے اندر دیکھنا ہے کہ کوئی غریب ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی ایسا آدمی کہ جس کو میرے صدقے کی ضرورت ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے صدقہ دے دینا ہے. معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اب پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ایک سوال ہے کہ ہم اس وظیفے کو کہاں پڑھیں، کوئی خاص جگہ متعین ہے؟ تو جی ہاں، آپ لوگوں نے تنہا جگہ میں بیٹھ جانا ہے. ایسی جگہ میں بیٹھنا ہے جہاں آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ جڑ جائے. یقیناً اس وظیفے کی کوئی قید نہیں. ویسے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے وظیفہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت برا نقصان ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے پڑھتے ہیں تو یہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر نہیں بلکہ ریاکاری کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ بھئی آپ کسی اکیلی تنہا جگہ میں بیٹھیں جہاں دنیا والا آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. وہاں بیٹھ کے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر درود ابراہیمی پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ اب ایک اور سوال کہ حضرت ہم درود ابراہیمی تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا درود ابراہیمی بھی قبول نہیں ہوتا. شاید تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس مال نہیں آتا، ہمارا وظیفہ قبول نہیں ہوتا. تو جی ہاں میرے بھائی، یہ بھی ایک سبب، ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا کہ آپ کے الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہے، آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تو آپ نے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے 3 مرتبہ پیچھے کر کے آپ لوگوں نے یہ درود ابراہیمی سن لینا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے 3 بار اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. پڑھ کے یا پھر سن کے اس کے بعد آپ لوگوں نے 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ لوگوں نے 1000 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اب آپ کے 5 منٹ لگیں گے. جب یہ آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. عمل کو 1 مرتبہ پھر سنیں. سب سے پہلے صدقہ دیا، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، اس کے بعد 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لینا ہے. پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا. معزز سامعین کرام، یہ وہ وظیفہ ہے جس نے فقیر کو امیر بنایا. یہ ایسا وظیفہ ہے جس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا. ایک وقت کا کھانا کھاتے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ ان لوگوں نے اس وظیفے کو اتنے یقین کے ساتھ پڑھا کہ بھائی آج وہ کروڑوں نہیں اربوں خربوں کے مالک ہیں. معزز سامعین کرام، ابھی تو آپ کو یہ بات جھوٹ لگ رہی ہوگی، سچی نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن جب آپ یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس نیت سے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی میری زندگی بدلے گی تو آپ پڑھیں گے تو آپ اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. معزز سامعین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو مزید دوستوں تک شیئر کرنا مت بھولیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے. تو یقین مانیے آپ کا وظیفہ قبول ہوا ہی نہ ہوا، اس کا وظیفہ قبول ہوا ہی نہ ہوا، آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے اپنے بھائی کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.